پہلی خبر ہے، امیگریشن پالیسی پر ٹرمپ کیمپ میں ایک تلخ لڑائی چھڑ گئی ہے۔ ایلون مسک کو ٹرمپ کے سخت گیر میگا بیس کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب ٹرمپ نے ہندوستانی نژاد کاروباری سری رام کرشنن کو اپنا AI مشیر منتخب کیا۔ ایلون مسک کی جھڑپ انتہائی دائیں بازو کی کارکن لوڈا لومر سے ہوئی، جس نے کرشنن کی جانب سے ہنرمند کارکنوں کے لیے ویزوں اور گرین کارڈز میں توسیع کی حمایت پر تنقید کی۔ یہ جھگڑا امیگریشن پر ٹرمپ کے حامیوں کے درمیان گہری ہوتی ہوئی تقسیم کو نمایاں کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، فلوریڈا میں ایک لاپتہ کتے نے گھر واپسی کا اعلان کرنے کے لیے دروازے کی گھنٹی بجا کر اپنے مالک کو حیران کر دیا۔ کتا، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا، نامعلوم مدت سے لاپتہ تھا۔ مالک کے دروازے کی گھنٹی کے کیمرے نے اس لمحے کو قید کر لیا جب کتا دروازے کے قریب پہنچا اور گھنٹی بجائی۔ کتے کی بحفاظت واپسی خوشی اور راحت کے ساتھ ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے، امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کانگریس کو خبردار کیا ہے کہ ملک اپنے قرضوں کی حد کے قریب پہنچ رہا ہے، جو 14 اور 23 جنوری 2025 کے درمیان پہنچ جائے گی۔ یلن نے قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی ذمہ داریوں میں ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے کارروائی کریں۔ قرض کی حد وہ کل رقم ہے جو امریکی حکومت کو اپنی موجودہ قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی مجاز ہے۔ یلن کی وارننگ اس وقت سامنے آئی جب غیر منقولہ سیکیورٹیز کے طے شدہ چھٹکارے کی وجہ سے امریکی قرض میں عارضی طور پر کمی کا امکان ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے امریکیوں کا خیال ہے کہ یونائیٹڈ ہیلتھ کیئر کے CEO برائن تھامسن کے قتل کے لیے امریکی ہیلتھ کیئر انڈسٹری ذمہ دار ہے۔ 44% جواب دہندگان نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی خامیوں نے قتل میں حصہ لیا۔ یہ سروے ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ صحت کی دیکھ بھال کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور رسائی کے مسائل سے دوچار ہے۔ اس واقعے نے ہیلتھ کیئر ایگزیکٹورز کو درپیش دباؤ کے بارے میں ایک قومی گفتگو کو جنم دیا ہے۔ نیکسٹ ہے، ڈیموکریٹ کاسترو نے ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ تارکین وطن کو غیر انسانی بناتی ہیں۔ ICE کے سابق ڈائریکٹر ہومر نے تنازع کو جنم دیتے ہوئے خاندانی حراستی مراکز کو بحال کرنے کی تجویز پیش کی۔ کاسترو نے دلیل دی کہ تارکین وطن مایوس کن حالات سے بھاگتے ہیں، انتخاب سے نہیں، اور ہومر کا نقطہ نظر حقیقت سے منقطع ہے۔ یہ بحث امریکہ میں امیگریشن اصلاحات کے تفرقہ انگیز مسئلے کو اجاگر کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے، FBI اور CIA کے سابق سربراہ ولیم ویبسٹر سینیٹ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد امیدواروں کیش پٹیل اور تلسی گبارڈ کو ان کی اہلیت پر تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے مسترد کر دیں۔ ویبسٹر نے ان اہم کرداروں میں غیر جانبدارانہ قیادت کی ضرورت پر زور دیا۔ ٹرمپ کے ساتھ پٹیل کی وفاداری اور گبارڈ کے ذہانت کے تجربے کی کمی کے بارے میں خدشات اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے پٹیل کے منصوبے قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ گبارڈ کی ناتجربہ کاری قومی سلامتی سے سمجھوتہ کر سکتی ہے۔ ویبسٹر کی مداخلت ان کی دو طرفہ تاریخ اور انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں غیر جانبدارانہ طرز حکمرانی کی وکالت کے پیش نظر قابل ذکر ہے۔ نیکسٹ ہے، موریسن ہوٹل لاس اینجلس کا ایک تاریخی نشان جو دروازے کے 1970 کے البم کے سرورق پر نمایاں تھا، آگ لگنے سے تباہ ہو گیا ہے۔ آگ صبح سویرے بھڑک اٹھی۔ فائر فائٹرز نے جائے وقوع پر جوابی کارروائی کی۔ ہوٹل، جو موسیقی کے شائقین کے لیے ایک مقبول مقام رہا ہے،
اس کو خاصا نقصان پہنچا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ فی الحال زیر تفتیش ہے۔ نیکسٹ ہے، نے جاری کردہ باڈی کیمرہ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ نیو یارک کے ایک قیدی رابرٹ بروکس کو اس کی موت سے پہلے اصلاحی افسران نے مارا پیٹا۔ ویڈیو گریٹ میڈو اصلاحی سہولت میں بروکس اور متعدد افسران کے درمیان پرتشدد جھگڑے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد بروکس کی موت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے ساتھ موت کی وجہ پرجوش ڈیلیریم کا حوالہ دیا گیا۔ فوٹیج نے غم اور غصے کو جنم دیا ہے اور احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے، ریٹائرڈ پادری لارنس ہیکر، جس نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کیا تھا، 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ہیکر ایک سابق کیتھولک پادری تھے جنہوں نے 1980 کی دہائی میں ایک نابالغ کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کیا تھا۔ اس پر کبھی بھی قانونی حدود کی وجہ سے مقدمہ نہیں چلایا گیا، جس سے متاثرین کے وکلاء میں غم و غصہ پھیل گیا۔ اس کی موت سے پادریوں کی بدسلوکی سے بچ جانے والوں کو بہت کم سکون ملتا ہے جو انصاف اور احتساب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے، امریکی سینٹ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ CIA نے ملازمین کے درمیان ہاوانا سنڈروم کے معاملات کو سنبھالنے میں ناکامی کی، متضاد طبی دیکھ بھال فراہم کی اور معاوضے میں تاخیر کی۔ رپورٹ بروقت نگہداشت تک رسائی میں حائل رکاوٹوں اور پروگرام تک متضاد رسائی پر روشنی ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں متاثرہ اہلکاروں کے درمیان اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ بہت سے ملازمین جنہوں نے علامات کی اطلاع دی ہے، انہیں تاخیر یا دیکھ بھال سے انکار کا سامنا کرنا پڑا اور فوائد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ CIA کے ناقص رد عمل نے متاثرہ افراد پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، جس سے ایجنسی میں اعتماد ختم ہو رہا ہے۔